الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، خواتین اسلام اور پیس ٹی وی کے تمام ناظرین، میں اس نشست میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے جو مقرر ہیں، ہم ان سے ناواقف نہیں، بلکہ وہ ہمارے ایک جانے مانے اردو کے خطیب ہیں۔ میں تھوڑی ہی دیر میں آپ کے سامنے آپ کے اس جانے مانے خطیب کو دعوت دوں گا، لیکن میں ان کے بارے میں مختصر تعارف آپ سے کرا دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے جو خطیب ابھی چند لمحوں میں آ کر اپنے مواعظ حسنہ سے آپ کو مستفید فرمانے والے ہیں، ان کا نام نامی ہے جناب شیخ ثناء اللہ مدنی۔ آپ نے حفظ قرآن کریم کا کورس جامعہ منصورہ مالیگاؤں سے مکمل کیا، اور آپ نے وہیں جامعہ منصورہ مالیگاؤں ہی سے سند فضیلت بھی حاصل کی۔ اس کے بعد سن 2002 میں آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فن حدیث میں گریجویشن کیا، اور وہاں سے آنے کے بعد آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی چلنے والے اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں بحیثیت ایک استاذ منسلک ہو گئے، اور بروقت آپ ایک استاذ کی حیثیت سے اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی چلنے والے شعبہ تحقیق میں ایک ریسرچ ایگزیکٹو کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اردو پیس ٹی وی کے ایک اچھے اور مشہور خطیب ہیں۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان نہ حائل ہوتے ہوئے زیادہ وقت نہ لے کر میں گزارش کروں گا جناب شیخ ثناء اللہ مدنی سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب شیخ ثناء اللہ مدنی۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله۔ آپ کے سامنے ڈائز پر جناب شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ آج کی اس نشست کا آپ کا موضوع ہے قبر آخرت کی پہلی منزل۔ موصوف اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں گے۔ میں التماس کرتا ہوں کہ آپ اس موضوع پر اظہار خیال فرماتے ہوئے تمام سامعین کو استفادہ کا موقع عطا فرمائیں۔ آپ کا موضوع ہے قبر آخرت کی پہلی منزل، اور آپ کے سامنے ہیں جناب شیخ ثناء اللہ مدنی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام اور پیس ٹی وی کے کروڑوں ناظرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے
سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 27 آپ پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے قبر آخرت کی پہلی منزل۔ سامعین کرام، اس عنوان کو انتخاب کرنے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ آپ یہ مت سوچئے گا کہ مولانا صاحب یہ تقریر کر رہے ہیں ہم لوگوں کو گھبرانے کے لیے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے۔ دنیا کے اندر جو ہم مست ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھولے بیٹھے ہیں، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، کاش کہ ہمارے دل نرم ہو جائے۔ بس یہی نیت ہے، یہی مقصد ہے اس عنوان کو انتخاب کرنے کا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کرو۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2307، اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لوگوں لذتوں کو کاٹنے والی یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ تو آج کی تقریر کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں۔ آج گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ دل کو نرم کرنے کی بات ہے۔ آپ خود غور کیجئے، ہم اور آپ اگر دنیا کے اندر ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے ہیں تو وہاں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں، پاسپورٹ بناتے ہیں، ویزا لیتے ہیں، اور جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ہم ان سے جا کے پوچھتے ہیں جی مجھے وہاں جانا ہے، وہاں کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو یاروں غور کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو جانا ہے کہاں؟ وہی ہماری منزل ہے، جی قبر۔ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے سوچا ہے؟ کون سا پاسپورٹ ہم نے بنایا ہے؟ کون سا ویزا ہمارے پاس ہے؟ جی اس کے بارے میں تو کوئی جانکاری ہم کو نہیں دے سکتا۔ جانکاری دینے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ جانکاری دینے والا کون ہے؟ ہیں رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 122، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی بات، اچھی بات، معتبر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی اور کی نہیں ہے، کیونکہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، بلکہ وہ تو وہی بولتے ہیں جو اوپر سے وحی کی جاتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہ تو وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہمیں کوئی بتا سکتا ہے تو وہ ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کوئی آدمی مرنے کے بعد زندہ ہو کے نہیں آیا کہ ہمیں بتا سکے وہاں کیسی گزرتی ہے، جی کوئی نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو وہاں کے لیے زیادہ تیاری کرنی پڑے گی، تیار رہنا پڑے گا، اور وہاں جانے کے لیے موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی نے کیا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر دوسری چیزوں میں لوگوں کے درمیان اختلاف تو ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے درمیان اللہ کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ اللہ کو نہیں مانتے نعوذ باللہ، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، یہاں تک کہ ان کے درمیان بھی اختلاف نہیں ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ تو پتہ چلا موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی نے کیا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57، کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ تو یاروں، اس تقریر کا مقصد یہی ہے کہ آج وہ گیا، کل مجھے جانا ہے، اور میں کیا لے کر جانے والا ہوں۔ سبھی لوگ چلے گئے، اچھے لوگ بھی چلے گئے، برے لوگ بھی چلے گئے، اور آئندہ بھی جاتے رہیں گے۔ سبھی کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ نہ نبی رہے، نہ رسول رہے، نہ بزرگ رہے، نہ پیر رہے، کوئی بھی نہیں رہے۔ اچھے لوگ بھی چلے گئے اور برے لوگ بھی چلے گئے، سب کو یہاں سے چلے جانا۔ اس لیے وہاں کی تیاری کرنی ہے، یہاں تک کہ بنی نوع انسانیت کے سردار، نبیوں کے سردار، انسانوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30، انک میت وانہم میتون، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں جیسا کہ وہ لوگ مرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو ایسا کہا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 34، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فہم الخالدون، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے کہ آپ چلے جائیں گے، آپ مر جائیں گے تو کیا وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ آپ غور کیجئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان کس طریقے سے گھبراہٹ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جیسا انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے بارے میں کس طریقے سے تذبذب کا شکار ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ جی، ان کو ٹھنڈا کس نے کیا ہے؟ حقیقت کو واضح کس نے کیا ہے تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1241 اور 1242۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث کے اندر آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حجرے میں تشریف لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا۔ چادر کو ہٹانے کے بعد اس کے بعد کیا کہا؟ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نبی اللہ لا يجمع اللہ علیک موتتین اما الموتۃ التي كتبت علیک فقد متھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موت طاری نہیں کرے گا، یہ پہلی موت جو آپ پر آ چکی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹھ جائیے، فابا، تو انہوں نے انکار کیا، بیٹھ جائیے، پھر انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا، اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اما بعد، تم میں کا کوئی بھی آدمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، ان کو مانتا تھا، وہ جان لے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور جو کوئی تم میں کا اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے بعد سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 144 تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، کیا وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ لوٹ جاؤ گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو لوگوں کو یہ لگا یہ پہلی مرتبہ اتر رہی ہے، جب انہوں نے بتایا تب لوگوں کو پتا چلا، فما یسمع بشر الا یتلوہا، تو پتا یہ چلا نبی بھی چلے گئے، بزرگ بھی چلے گئے، اچھے لوگ بھی چلے گئے، برے لوگ بھی چلے گئے۔ شاعر کہتا ہے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہر ایک کے نام و نشان مٹ گئے۔ پتا یہ چلا ہمیں اور آپ کو وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے۔ کیا لے کر جا رہے ہیں ہم اور آپ؟ وہاں کیا لے کے جائیں گے؟ کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ کون سا خزانہ ہم نے جمع کر کے رکھا ہے؟ یاد کیجئے گا، کیا کیا دنیا سے صاحب اموال گئے، دولت نہ گئی ساتھ، نہ اطفال گئے، پہنچا لحد تک تو آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے، ہمارے نیک اعمال ہی ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب ہماری گھڑی آ چکی ہے،
اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت جو متعین کیا تھا وہ دن آ چکا ہے، افسوس کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں، اس لیے یاد رکھیے گا تیاری کرنا ہے، موت وقت پر آئے گی۔ آپ دیکھ لیجئے جب موت آتی ہے تو کیسے آتی ہے، کتنے لوگوں کی موت تو ایسے آتی ہے تعجب ہوگا سن کر، شام کے وقت رات کے وقت سوئے ہیں، اچھے خاصے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، صبح ہونا نصیب نہیں ہوا، صبح کے وقت نکلے معمول کے حساب سے اپنے کام پر جا رہے ہیں، شام کے وقت واپس نہیں آئے، نہ جانے کتنی باراتیں شہنائیوں کے ساتھ گھر سے تو نکلتی ہیں لیکن واپسی میں صف ماتم ہوتا ہے۔ یاد کیجئے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہیں معصوم بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو کہیں سہاگنوں کا سہاگ اجڑ جاتا ہے، تو کہیں بوڑھے ماں باپ بے سہارا ہو جاتے ہیں، تو کہیں بھیا بہنا کا دیکھ بھال کرنے والا بھائی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن مومن کے لیے یہ ہے چاہے جتنی بڑی مصیبت آئے صبر کرنا ہے، اور صبر ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا پھل سب سے زیادہ میٹھا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے آیت نمبر 157 تک پڑھیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم تم کو آزمائیں گے ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پھلوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ جب بھی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو مومن آدمی ہر حال میں صبر کرتا ہے، آہو بکا نہیں، سینہ کو بھی نہیں، بال نوچنا نہیں، دائرے میں رہ کر اپنے غم کا اظہار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ارے روح نکل رہی ہے، کس حالت میں نکل رہی ہے؟ آدمی اگر نیک ہے، غور کیجئے گا، یہ منظر بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے ہمارا دل ذرا نرم ہو جائے۔ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آدمی اگر نیک ہے تو روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم لوگوں کے پاس بھی ایسے ہی فرشتے کو بھیجے، آمین۔ روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں، سورج کی طرح چمک رہا ہے ان کا چہرہ، عطر میں بھگایا ہوا ہے، کفن، ریشمی کفن لے کر آئے ہیں، آتے ہی سلام کہتے ہیں، سلام کہنے کے بعد روح سے کہتے اے نیک روح نکل جا، اللہ کی بخشش کی طرف چل۔ روح جو ہے نکلتی ہے جسم سے اسی طرح جس طریقے سے مشکیزے میں سے پانی آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ پانی کا مٹکا جانتے ہیں نا؟ پانی کا مٹکا کس طریقے سے ہم اگر الٹا کر دیں تو پانی نیچے سے نکل جاتا ہے، اسی طریقے سے مومن آدمی کی روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ فرشتے کفن میں لے لیتے ہیں، چلتے ہیں اوپر، جس آسمان پر پہنچتے ہیں خوش آمدید ہی ہے، مبارکبادی ہے، اور علیین میں جگہ مل گئی ہے۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 32، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ اور فرشتے ان کو وفات دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، نیک لوگوں کو مارتے ہیں، تو اس وقت سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں جو عمل تم کر رہے تھے اس کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں غور کیجئے گا، عمل شرط ہے، عمل شرط ہے، جب تک عمل نہیں کریں گے کام بننے والا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں، منافق ہیں، شک کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ فرشتے آتے ہیں،
سیاہ چہرے والے، کالے چہرے والے بدبودار کفن لے کر آتے ہیں، چہرے پر مارتے ہیں، چہرے پر مارتے ہیں، پیٹھ پر مارتے ہیں، روح سے کہتے روح نکل، روح نکلتی نہیں ہے، اندر گھس گھس کر روح کو نکالتے ہیں۔ والنازعات غرقا، سورہ نازعات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 1، اندر ڈوب ڈوب کر روح کو نکال رہے ہیں۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے روح نکالی جا رہی ہے۔ مسند احمد میں اس کا تذکرہ ہے کہ لوہے کی سلاخ آپ لیجئے اور لوہے کی سلاخ میں گیلی اون کو لپیٹ دیجئے، اور لپیٹ دینے کے بعد پنجہ ہو لوہے کا اور اس میں گیلی اون لپیٹی ہوئی ہے، تو کیا آپ آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں اون کو؟ نہیں نکال سکتے، کیونکہ پنجے کے اندر جو لپٹی ہوئی ہے اون وہ نکل ہی نہیں رہی ہے، وہ بھی گیلی ہے۔ انتہائی تکلیف کے ساتھ روح نکالی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایسے فرشتے سے ہمارا واسطہ نہ ہو۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 50، وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور اگر آپ دیکھ لیں کہ جب فرشتے روح نکال رہے ہیں کافروں کی تو چہرے پر مار رہے ہیں، پیٹھ پر مار رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دردناک عذاب میں، جلنے والے عذاب کا مزہ چکھ لو، دردناک عذاب کو چکھو۔ تو یاد رکھیے گا روح نکلنے کا وقت بھی کافی اہم ہوتا ہے۔ اگر نیک لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھا رہا ہے۔ چلیے جنازہ تیار ہو چکا ہے، لوگ لے کے جا رہے ہیں، کندھا دے رہے ہیں، وہیں جانا ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، چلنا ہے۔ وہی کالی کوٹھری ہے، تنہائی کا گھر ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی پنکھا نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، بال بچے نہیں ہے، کوئی غم کو بھلانے والا نہیں ہے، غم کو بانٹنے والا نہیں ہے۔ غور تو کیجئے، چھوٹا سا گھر ہے، دیکھنے میں تو چھوٹا لگتا ہے لیکن اندر سے کیا کہنا، نیک لوگوں کے لیے رحمت ہے اور برے لوگوں کے لیے زحمت ہے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت کا ایک حصہ ہے اور برے لوگوں کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ کوئی بھی نہیں ہمارا ساتھ دینے کے لیے، کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ اور بچھو ہیں، اندھے گونگے بہرے فرشتے ہیں۔ تیاری کر لیجئے کیا لے کے جا رہے ہیں۔